اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 16 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی کو لے لیا ہے۔ اب نہ تو انہیں اس تجارت نے کوئی منافع دیا اور نہ ہی وہ سب ہدایت لے سکے۔ آیت کی تفسیر: اس آیت میں منافقین کا برا انجام اور نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ منافقین نے ایک سودا کیا ہے اور ایک سفیہ انسان کی طرح احمقانہ سودا کر لیا ہے۔ ان کے سامنے ہدایت اور گمراہی موجود تھی۔ انہیں کہا گیا یا ہدایت لے لو یا گمراہی، تو انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کو لے لیا۔ ہدایت جو ان کے سامنے موجود تھی اور ہمیشہ کا نفع تھا، اسے چھوڑ کر نفسیاتی الجھنوں سے بھرپور گمراہی کو اپنا لیا۔ کیونکہ ایک منافق ہمیشہ اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ کہیں اس کا راز ظاہر نہ ہو جائے۔ اپنی اصلیت چھپانے کے لیے بار بار جھوٹ بولتا ہے اور ہر وقت اسی ڈر میں رہتا ہے کہ اگر کہیں اس کا راز کھل گیا تو اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کا ذہن مسلسل اپنے منافع اور فائدے کو محفوظ رکھنے کی فکر میں کھویا رہتا ہے، اسی لیے وہ نفسیاتی طور پر پریشان رہتا ہے۔ اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے منافق کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ گمراہی آخرت میں عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اذیت اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح منافقین نے منافع کمانے کی بجائے گھاٹا اٹھا لیا، جبکہ ہدایت آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی منافع دیتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ منافقین کو اس تجارت سے کوئی منافع نہیں ہوا، بلکہ الٹا نقصان ہوا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس جہان میں ہمیں تاجر بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن خدا نے انسان کو یوں ہی بغیر کسی رہنمائی کے نہیں بھیج دیا، بلکہ عقل، احساس اور سب سے بڑھ کر انبیاء جیسے رہنما عطا کیے، جو ایک کوچ کی طرح انسان کی تربیت کرتے رہے ہیں۔ اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت کے وقت آئمہ معصومین علیہم السلام کی شکل میں اپنے جانشین مقرر کیے، تاکہ تربیت کا یہ کام یوں ہی چلتا رہے۔ اور پھر ہمارے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب غیبت کبریٰ میں گئے تو انسانوں کی رہبری کا کام متقی اور باکردار علماء کے ہاتھوں میں تھما دیا، تاکہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے اور انسان کے پاس دین پر عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ امام زمانہ علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تو لمبے عرصے کے لیے غیبت میں جا رہے ہیں، نئے دور کے مطابق پیش آنے والے سوالات کے جوابات کون دے گا اور مومنین کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، کمال الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 484۔ ترجمہ: بہرحال جدید مسائل کے بارے میں ہماری احادیث کے راویوں کی پیروی کرو، وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ بعض لوگ راویان حدیث سے ان لوگوں کو مراد لیتے ہیں جو حدیث کو یاد کر کے سناتے ہیں، لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ امام اجل اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ مطلب نہیں ہے جو بھی حدیث سنائے اس کی بات مانو، بلکہ امام علیہ السلام نے
ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو عالم ہیں اور با عمل ہیں، زمانے کے بدلتے حالات سے واقف ہیں اور احادیث کے سچے اور جھوٹے ہونے کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر صرف احادیث سنانا ہی مقصد ہوتا تو امام یہ فرماتے کہ ہماری احادیث کو پڑھو، یہ نہ فرماتے کہ احادیث بیان کرنے والوں کی پیروی کرو۔ امام علیہ السلام کی مراد مجتہدین اعظام ہی ہیں، اور امام زمانہ کے ظہور فرمانے تک انسانیت کی ہدایت کرنا مجتہدین ہی کی ذمہ داری ہے۔ اب جب انسان دنیا میں تاجر بن کر آ جاتا ہے اور اس کی رہنمائی کے لیے اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی اگر وہ نقصان اٹھا لے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ کچھ لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں اور رہنماؤں سے رہنمائی لے کر منافع کماتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ نہ صرف یہ کہ منافع نہیں کماتے بلکہ اصل سرمایہ جو کہ انسان کی عمر اور اسے دی گئی مہلت ہے اسے بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ اس مہلت کو منافقین اس خیال سے ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ہرا کر انہیں قابو کر لیں گے، اور منافقوں کے دماغ میں پلنے والے برے منصوبے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس عمل میں غلط انتخاب کی وجہ سے انہیں دو بڑے نقصانات ہوئے۔ پہلا یہ کہ ان کا سرمایہ ضائع ہو گیا اور کوئی فائدہ نہیں ملا، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ وہ اپنے غلط مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ حقیقی اسلام تیزی سے واضح ہوتا جا رہا ہے اور پھیل رہا ہے، جس کے نتیجے میں منافقین کی رسوائی ہے۔ جزاک اللہ خیران، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔